السلام علیکم ویورز، آپ دیکھیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشمین جمال. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت بہت سارے معاملات ہیں جس کے اندر ایک تو سیلاب کی تباہ کاریاں، اس کا معیشت کے اوپر جو امپیکٹ ہے، کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، وہ بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں. اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقات، کس کی ملاقات ہو رہی ہے، کس کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، کیسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ایک نیا معاملہ جس نے سر اٹھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قاسم خان جو کہ صاحبزادے عمران خان صاحب کے، انہوں نے اقوام متحدہ میں جو ان کا کمپلینٹ سیل ہے اس میں شکایت درج کروائی، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان کے فادر کو بطور ایک قیدی کے، جو ایک قیدی کے حقوق ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، اور ان حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اینڈ ہی وینٹ آن ٹو سے کہ ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ یہ شکایت جو ہے وہ درج کرے. تو ہم اس کو بھی لے کے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ہیومن ٹرائی ہے اور بڑی یہ بحث ہے جو گورنمنٹ کی. میں نے کچھ لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ جی یہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کی ایک کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور یہ ہمیشہ اسی طرح کا کوئی ایفرٹ یا کوئی کنسالیڈیٹڈ کوشش کرتے ہیں اور ملک کے امیج کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ بھی میں نے تنقید ہوتی ہوئی سنی کہ عمران خان صاحب کا تو بڑا کلیم ہے کہ جی میں نے ہمیشہ، میری وجہ سے اس ملک میں نے اس ملک کے لیے یہ کیا، میری وجہ سے اس ملک کا کرکٹنگ امیج بہتر ہوا، میری وجہ سے اس ملک کا فلانتھرپی کا امیج بہتر ہوا. تو پھر عمران خان صاحب کے صاحبزادے اس طرح کی شکایات ملک کے خلاف لے جا کے اقوام متحدہ میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کو تھوڑا سا، جو ایک ہیومن فیکٹر ہوتا ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے، اور ہر چیز کو صرف پیورلی کسی پولیٹیکل گین یا پالیٹکس یا کسی اپنے انٹرسٹ یا اپنے کسی بہت ہی ریجڈ پوائنٹ آف ویو کی نظر نہیں کر دینا چاہیے اپنے اوپینینس کو، اور ان کے اوپر بیسڈ آف دوز اوپینین فارم نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ قاسم خان اینڈ سلیمان خان ان کے والد ہیں. عمران خان صاحب والد کے ساتھ جو کچھ 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے، اگین وہ جیل میں حق پہ قید ہے یا ناحق قید ہے، اس بحث سے بالاتر ہو کے بطور ایک قیدی کے ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں جو کہ جیل میں ہیں، جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے وہ سلوک کیا مناسب ہے کہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو بحث آپ کسی سے بھی کر لیں، آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا. تو ان کی اولاد ہونے کی حیثیت سے اگر اس وقت ان کو کوئی کنسرن ہے، بہت زیادہ شور مچانے کے بعد کچھ 6-7 مہینے کے بعد ایک مرتبہ ان دونوں بیٹوں کی جو ہے وہ بات کروائی گی، اس کے بعد پھر سے ان کا رابطہ جو ہے وہ اس وقت بحال نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک کنسرن تو ہے. پھر جو خبریں یہاں سے جو بہنیں مل کے جاتی ہیں یا کوئی اور پارٹی کی لیڈرشپ مل کے جاتی ہے عمران خان صاحب کو، جو وہ جا کے وہاں پر ان کی حالات جس میں وہ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک اور کنسرن ریز ہوا جو انہوں نے ریز کیا اس شکایت کے اندر کہ ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے، اور جو ایک بنیادی رائٹس ہوتے ہیں کسی قیدی کے، پرزنر کے، وہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے، لیٹ الون کے جو ایک ایکس پرائم منسٹر کے رائٹس ہوتے ہیں. سو یہ ان کا سائڈ یا ان کا ورژن آف دا اسٹوری ہے. باقی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں، اگین وہی پامالی کے سیکوینس میں ہی میں بات کروں تو یہ بھی ایک ہیومن رائٹ وائلیشن ہے ایک پرزنر کی، کہ آپ کی جو ایک طے شدہ طریقہ کار ہے ملاقاتوں کا اس کو فالو نہ کیا جائے، ملاقات نہ ہونے دی جائے. حکومت کی طرف سے بہت تواتر کے ساتھ ایک بات آتی ہے جی کہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی جن کو خان صاحب نہیں ملنا چاہتے، تو وہ اندر سے وہ کہتے ہیں جی وہ لسٹ اپروو ہوتی ہے. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ کورٹ انسٹرکشنز کے مطابق پارٹی جو ہے وہ 6 لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ جمعے کو، منگل کو بھی اور جمعرات کو بھی ترتیب دیتی ہے. جو جیل انتظامیہ ہیں وہ اس لسٹ کو فالو نہیں کرتی، اور جو کچھ لوگ وہاں پہ رینڈملی آئے ہوتے ہیں یا تو رینڈملی ملا دیتی ہے، یا پھر کچھ لوگ جن کے جو کہیں پر کنیکٹڈ ہیں ان کو ملا دیتی ہے. اب اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہوئے چیف منسٹر ہیں KVK کے علی امین گنڈاپور صاحب، وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. وہ باہر آ کے بہت شور ہنگامہ بھی کرتے ہیں اس بات کو لے کے، آلدو کہ وہ کیوں وہ ملنے کیسے اندر نہیں پہنچ پا رہے، ان کے انٹینٹ کو بھی بڑا کویسچن کیا جاتا ہے. لیکن بیرسٹر سیف ترجمان ہیں اسی خیبر پختونخوا حکومت کے جس کے چیف منسٹر ہیں گنڈاپور صاحب، وہ جاتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے. پھر جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو بڑے لائٹ موڈ کے اندر وہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ میں بڑے کام کا آدمی ہوں، میرے مہربان بہت ہیں، تو میری ملاقات ہو جاتی ہے، اس میں کیا ایشو ہے. اب یہ وہ جملے ہیں اور باتیں ہیں جو کہ خان صاحب کا جو ایک پرنسپلڈ سٹینس ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے اس طریقے سے بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا پہلے انہوں نے کہا، خان صاحب نے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. جو آخری ٹویٹ آئی ہے عمران خان کی، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ پرو ڈائلاگ اینی مور، مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ گنجائش ختم ہو گئی مذاکرات کی کسی بھی قسم کی، جو پچھلے 2 سال میں میرے ساتھ، میری پارٹی کے کارکنان کے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ ہوا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر بیرسٹر سیف جو ہے وہ کون مہربان ہے جن کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں؟ تو پھر اگر کوئی مہربان ایسا ہے جو بھیج رہا ہے تو کوئی پیغام بھی بھیجتا ہوگا. پیغام کیا ہے؟ نفی ہے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی. بیرسٹر سیف کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے کچھ PTI کے اور لوگوں کو وہ ہے نا کہ عذر گناہ بدتر گناہ،
وہ کرتے ہوئے ڈیفینڈ کرنے کی اٹیمپٹ میں یہ کہتے ہوئے سنا جی کہ اگر کوئی بندہ کنیکٹڈ ہے مقتدرہ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لفظ استعمال کیے کچھ لوگوں نے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر مذاکرات کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرے تو یہ تو اچھی بات ہے. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کی گنجائش نہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کوئی فیسیلیٹیٹر ہے تو اچھی بات ہے. پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہاں جی ان کا پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ایک تھوڑا سا ان کے اوپر ایک ٹیگ ہے، تو پھر وہ آپ کی جماعت کے ترجمان کیوں، آپ کی حکومت کے ترجمان کیوں ہیں؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو بھی آتی ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو کہانی ہے وہ بھی سن لیجیے کہ جہاں پر لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ کہیں کنیکٹڈ ہیں، وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سنجیدگی سے یا سنسیئرٹی کے ساتھ کام نہیں کرتے، وہیں پہ گنڈا پور صاحب لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی کے اندر منافق موجود ہیں جو اپنے اپنے ایجنڈاز پہ کام کر رہے ہیں. سو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی اور منافق ہے جس کو گنڈا پور صاحب کال آؤٹ کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ نجی محفلوں میں بیٹھ کے گنڈا پور صاحب کو کال آؤٹ کرتے ہیں. جو حالیہ سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، بڑی کنٹروورشل باتیں اس میں سے باہر نکل رہی ہے. کچھ ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے اس کے اندر یہ کہا کہ مجھے یہ پی ٹی آئی والوں نے یا ان لوگوں نے تھوڑی چیف منسٹر بنایا، مجھے تو چیف منسٹر بنانے والے وہ ہیں جو کہ ابھی بھی موجود ہیں، میرا ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، جب تک معاملہ ٹھیک ہوگا تب تک میں چیف منسٹر ہوں. بس نا عمران خان صاحب کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کا اگر ایک بالکل چھوٹا سا اس کو کرکس کریں، اس کا سم اپ کریں اور اس کو انالائز کریں تو بڑا سادہ الفاظ کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خان صاحب جیل میں ہیں. اس سچویشن سے باہر کچھ بیٹھے ہوئے لوگ اس کے بینیفیشری ہیں اس سچویشن کے. خان صاحب شاید بہت طویل عرصے تک جیل میں رہیں گے، اس لیے نہیں کہ کوئی اور قوت انوالوڈ ہے، اس لیے کہ ان کے ارد گرد کے لوگ شاید سنسیئر نہیں ہیں اور وہ کچھ کر سکتے بھی ہیں تو نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. تو یہ معاملات جو ہے وہ شاید ایسے ہی رہیں گے، یہ سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. باقی سیلابی سچویشن ہے ملک کے اندر، بڑی تباہی ہے. پنجاب الون صوبے کی اگر اکیلے کی میں بات کروں 40-50 لاکھ بندہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. بہت بڑا معاشی نقصان ہے. فوڈ کرائسس، شارٹیج کا کرائسس ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن فوڈ انفلیشن ڈیفینیٹلی ہوگی. جو سگنلز یا انڈیکیٹرز اس وقت مارکیٹ میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی جو کہ آلریڈی ہو بھی رہی ہے. بلوچستان کے محکمہ خوراک نے آلریڈی کہا ہے کہ گندم کی قلت ہو چکی ہے. بلوچستان آلریڈی جو ہے وہ ایک کرائے فار ہیلپ آ چکا ہے وہاں سے. تو چاول کی آنے والے سال کے اندر ایک بہت بڑی کرائسس چاول کا ہو سکتا ہے، ایک شارٹیج ہو سکتی ہے. معاشی نقصان لوگوں کا بہت ہوا ہے. بہت سارے پیسے کی اور سرمایہ کی ضرورت ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے. ریسکیو کا ایفرٹ تو ایک الگ ہے، ریہیبلیٹیشن کا ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہے وہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ اسٹیئرنگ اس ان دی آئی. اور گورنمنٹ کے پاس اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ منی بجٹ کے علاوہ کوئی فارمولا بچا نہیں ہے. فلڈ لیوی کا نام دیا جا رہا ہے کہ فلڈ لیوی جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے، اس کو اپلائی کیا جائے گا. بہت بڑی اماؤنٹ ہے 51 ارب کی، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ منی بجٹ لایا جائے گا اور اضافی ٹیکسز لگا کے جنریٹ کیا جائے گا. سو ملک میں وہ لوگ جو کہ آلریڈی سیلاب سے تباہ ہیں، ان کا کچھ نہیں بچا، برباد ہو گئے ہیں، وہ تو تباہ ہیں ہی، لیکن ملک کے وہ لوگ بھی جو کہ سیلاب سے بچ گئے ہیں، اب ان کے اوپر یہ معاشی ٹیکس بم گرایا جائے گا اور ان کا بھی کچھ نہیں بچے گا. باقی جو کوئی تنقید کر رہا ہے، پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں پہ ہر جگہ پہ پہنچنا حکومت کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر لوگوں تک ریلیف نہیں پہنچ رہا اور وہاں سے شکایت آ رہی ہے تو اس کو خندہ پیشانی سے میرے خیال ہے پنجاب حکومت کو ٹالریٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سیاسی مخالفین آپ سیاسی اتحادیوں کو بھی کال آؤٹ کریں. ازما بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں جن کے سیاسی بے روزگار ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، وہ تو تنقید کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. یہ نئی سیاسی بے روزگار جو پیپلز پارٹی آ گئی ہے میدان میں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے تنقید آ رہی ہے کہ سیلاب کے جو وہ ہیں ارینجمنٹس ہیں وہ شاید کافی نہیں ہیں، جو لوکل پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کلیمٹی کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کو کنٹین کرنے کے لیے بھی کوئی میکینزم نہیں تھا. اب کلیمٹی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس کو سنبھالنے کے لیے بھی کوئی میکینزم نہیں ہے. اٹس ایوریبڈیز گیس کہ ہماری معیشت اس کے بعد کہاں جائے گی اور ہماری کیا سچویشن ہوگی، لیکن صورتحال مجموعی طور پر کوئی بہت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. باقی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں ملک کے، چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے. ایک دورے کے بعد دوسرا دورہ اور دورے کے اوپر تیسرا دورہ، اور اگلے 1.5 ہفتہ بھی وہ مزید ملک میں نہیں ہوں گے. پہلے بھی وہ کافی سارے دورے کر چکے ہیں. ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے، آپ ٹیررزم کے کانٹیکس میں بات کر لیں، آپ سیلاب کے کانٹیکس میں بات کر لیں، پرائم منسٹر کی اتنی لمبی ایبسنس ملک کے اندر سے، میرا خیال ہے کہ صرف اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا ایک میسیجنگ کرنا چاہتی ہے ہماری لیڈرشپ. نواز شریف صاحب جو ہے ملک سے باہر چلے گئے، زرداری صاحب 10 روزہ دورے پر چین میں موجود ہیں. سو یہ ہماری لیڈرشپ کا حال ہے.
میں اس کے اوپر مزید اس سے زیادہ کچھ بات نہیں کروں گی. بہت برا بھی مان جاتے ہیں آج کل ہمارے حکمران, لیکن یہ کہ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے تھوڑی سی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے کہ یہ رویے جو ہیں یہ کیا رویے ہیں. آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.